بسم اللہ الرحمن الرحیم لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما يزرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 25۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ جیسے کل کی آیت میں تلاوت کیا گیا کہ جب ایمان نہ لانے والوں سے پوچھا جائے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ آج کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائے، گناہوں کے بوجھ، اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اٹھائے۔ ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جن کافروں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کو پہلے لوگوں کی داستانیں اور کہانیاں کہا، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور گمراہی کے بوجھ پورے اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، کاملۃ فرمانے سے معلوم ہوا کہ کافروں پر دنیا میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ انہیں تمام گناہوں کی سزا ملے گی، جبکہ مومنوں پر دنیا میں آنے والی مصیبتیں ان کے گناہوں کو مٹا دے گی یا ان کے درجات بلند کر دے گی۔ مصیبتوں سے مومن کے گناہ مٹنے کے بارے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اس کی وجہ سے یا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ایسا گناہ مٹا دیتا ہے جس کا مٹانا اسی مصیبت پر موقوف تھا، یا اسے کوئی بزرگی عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس مصیبت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس تک نہ پہنچ پاتا۔ نمبر 2، قوم کا امیر، سردار یا رہنما جو برا طریقہ ایجاد کرے اور لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے برا طریقہ ایجاد کرنے کا گناہ بھی ہوگا، اور جو لوگ اس برے عمل پر کریں گے ان کے گناہ کے برابر ایجاد کرنے والے کو گناہ ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت احادیث میں ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، اور پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا کہ اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، جبکہ
ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر گناہ بھی ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔